بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو مہربانی کر کے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ بلقیس کا قافلہ۔ بلقیس نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم نامہ پڑھا، اس حکم نامے پر لکھا تھا: یہ نامہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے اور اس پر بسم اللہ لکھی ہے۔ تم مجھ سے سرکشی نہ کرو، میری فرمان برداری کرو اور تابع ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ تو بلقیس نے اپنے قوم کے تمام معزز اور بزرگ لوگوں کو بلا کر مشورہ کیا اور ان سے کہہ دیا، جب تک تم مشورہ نہ دو گے میں کوئی اور کام نہ کروں گی۔ انہوں نے واپس جواب دیا، ہم لوگ بڑے بہادر اور عزت دار ہیں، کوئی دشمن ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جہاں تک رائے کا تعلق ہے آپ خود دانا ہے، ہم تو حکم کے بندے ہیں، جو آپ کا حکم ہوگا ہم حاضر ہیں۔ بلقیس نے اس بارے میں سوچنے اور غور و فکر کرنے کے بعد کہا کہ جب بادشاہ مخالفت کے باعث کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اس ملک کو برباد کرتے ہیں، ملک کے معززین اور شرفاء کو ذلیل کرتے ہیں، لڑائی کے بعد اگر فتح پالیں تو لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، مقابلہ کرنے والوں کو قتل کر دیتے ہیں، ان کی اولادوں کو قیدی بنا لیتے ہیں۔ اس لیے میرا ارادہ ہے کہ تحفے تحائف دے کر اپنے آدمی سلیمان کے پاس بھیجوں اور دیکھوں کہ وہ کس طرح واپس آتے ہیں اور کیا خبر لاتے ہیں۔ بلقیس نے تحفے دے کر قاصدوں کو سلیمان کے پاس بھیج دیا۔ تحفوں کی تفصیل یہ ہے: 12 غلام بھیجے جو سب بے ریش تھے اور ان میں عورتوں کی سی صفات پائی جاتی تھی، ان کی آواز بھی عورتوں جیسی تھی، ان کے اعضاء نرم تھے، عورتوں کی طرح ہاتھوں میں مہندی لگائی تھی، عورتوں کی طرح مانگ نکال لیتے اور کنگھی پٹی کیے ہوئے تھے، پوشاک بھی عورتوں کی سی تھی۔ بلقیس نے انہیں ہدایت کر دی کہ جو کچھ پوچھا جائے اس کا جواب عورتوں کی ہی مانند دینا۔ غلاموں کے علاوہ 12 کنیزیں تھیں جن کی آواز مردوں کی طرح بھاری، اعضاء قوی، سروں کے بال تراشے ہوئے اور مردوں کا لباس پہن رکھا تھا۔ انہیں بھی تاکید کر دی گئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو بات پوچھی جائے اس کا جواب بے خوف ہو کر دینا۔ خدمتگاروں کے ہاتھ میں مشک سے بھرے ہوئے طباق تھے، دودھ دینے والی 12 اونٹنیاں تھیں، 2 عدد کوڑیاں تھیں، ان میں ایک کوڑی میں بیج در بیج سوراخ تھا، ایک خالی پیالہ بھی روانہ کیا۔ ایک ایسی عورت بھی ساتھ کر دی جسے سمجھا دیا گیا کہ سلیمان سے جو بات چیت ہو اسے اچھی طرح یاد کر لینا، پھر آ کر مجھے بیان کرنا۔ غلام اور لونڈیوں کو حکم دیا کہ سلیمان علیہ السلام کے حضور مؤدب ہو کر کھڑے رہیں، جب وہ بیٹھنے کے لیے حکم دے تب بیٹھنا، اگر وہ جابر بادشاہ ہوں گے تو تمہیں بیٹھنے کا حکم نہیں دیں گے، تب ہم مال دے کر ان کو راضی کر لیں گے، پھر وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اگر بردبار، دانا اور عالم ہوں گے تو تم کو بیٹھنے کا حکم دیں گے۔ قافلہ کی امیر عورت کو ہدایت کر دی تھی کہ سلیمان علیہ السلام سے کہنا، سراغ دار کوڑی میں داغا پرو ڈالے اور اس مقصد کے لیے کسی جن یا آدمی کی مدد نہ لے، اور جو بے سوراخ ہے اس میں لوہے، جن یا انسان کی مدد کے بغیر سوراخ کر دے۔ اسے یہ بھی کہنا کہ لونڈیوں اور غلاموں میں تمیز کر دے اور خالی پیالہ کو ایسے کفدار پانی سے بھروے جو نہ زمین کا ہو نہ آسمان کا۔ ان امور کے علاوہ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کے نام ایک خط بھی روانہ کیا جس میں کئی سوال بھی لکھے تھے۔
قاصد تحفے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ تحفے پیش کر کے سب باادب کھڑے ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحفوں کو دیکھا، مگر وہ اپنی جگہ سے سوئی برابر بھی نہ ہلے، نہ ہاتھ پاؤں ہلائے، یعنی اس ہدیہ کی کوئی پرواہ نہ کی، نہ اس کے بارے میں خوشی کا اظہار کیا، نہ انہیں خفیف یا حقیر ظاہر کیا۔ قاصدوں نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ تحفے دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ خوشی محسوس ہوئی اور نہ انہوں نے حقارت ظاہر کی، نہ ہی کوئی توجہ دی، جس سے ظاہر ہو کہ انہوں نے تحفے قبول کر لیے یا نہیں۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے سر اٹھایا اور قاصدوں کی طرف دیکھ کر فرمایا، زمین اور آسمان سب خدا کا ملک ہے۔ خدا نے آسمانوں کو بلند کیا اور زمین کو بچھونا بنایا، تاکہ جو اس پر کھڑے ہونا چاہے وہ کھڑے ہو جائے اور جو بیٹھنا چاہے بیٹھ جائے۔ اس کے بعد قافلہ کی امیر عورت آگے بڑھی اور دونوں کوڑیاں جو ساتھ لائی تھی ان کی خدمت میں پیش کر کے عرض کی کہ آدمیوں اور جنوں کی مدد کے بغیر سراغ دار کوڑی میں دھاگا پرو دے کہ وہ دوسری طرف نکل جائے، اور دوسری کوڑی میں جو سوراخ کے بغیر تھی آدمی اور جنوں اور کسی لوہے کے آلہ کے بغیر آر پار سوراخ کر دے۔ پھر اس نے پیالہ پیش کیا اور کہا کہ بلقیس کی درخواست ہے کہ اس پیالے کو کفدار میٹھے پانی سے بھر دیجیے، مگر وہ پانی جو نہ آسمان کا ہو نہ زمین کا۔ بعد ازاں غلاموں اور لونڈیوں کو پیش کیا اور عرض کیا کہ بلقیس نے کہا کہ ان لونڈیوں اور غلاموں کو الگ الگ کر دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک کے بزرگوں کو بلایا اور پوچھا، تم میں سے کوئی ہے جو اس کوڑی میں دھاگا پرو دے کہ وہ دائیں سے ہو کر بائیں کی طرف نکل جائے؟ ایک کیڑا جو رطب میں رہتا ہے اور اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے بولا، میں اس کام کو کر سکتا ہوں، بشرط کہ آپ میرے لیے روزی مقرر کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کر دوں گا۔ چنانچہ کیڑے نے دھاگا اپنے سر سے لپیٹ لیا اور کوڑی میں سوراخ کرتا ہوا گھستا اور اسے کرید کر بائیں طرف سے نکل آیا۔ اس کی خدمت کے عوض حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی روزی مقرر کر دی۔ پھر آپ نے دوسری کوڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ لوہے کے آلہ کے بغیر اس میں کون سوراخ کر سکتا ہے؟ ایک سفید رنگ کے کیڑے نے جو لکڑی میں رہتا ہے سر اٹھایا اور کہا، اے بادشاہ، اس خدمت کو میں سر انجام کر دوں گا، بشرط کہ آپ لکڑی میں میری روزی مقرر کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، مجھے منظور ہے۔ وہ کیڑا کوڑی سے لپٹ گیا اور برمے کی طرح اس میں سوراخ کرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے عوض اس کی روزی لکڑی میں ہی مقرر کر دی۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے عربی گھوڑے منگائے اور حکم دیا کہ انہیں میدان میں دوڑاؤ۔ جب وہ دوڑتے دوڑتے تھک گئے اور پسینہ پسینہ ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اس خالی پیالہ کو ان گھوڑوں کے پسینے سے بھر دو۔ چنانچہ وہ پیالہ ان گھوڑوں کے پسینے سے بھر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا، کفدار میٹھا پانی جو نہ زمین کا ہے نہ آسمان کا، وہ یہ ہے۔ پھر فرمایا، پانی لاؤ اور خدمت گاروں سے کہو وضو کرے تاکہ غلام اور لونڈی میں تمیز ہو جائے۔ پانی لایا۔ پہلے عورتوں نے ہاتھ دھونے شروع کیے۔ ہر ایک اپنے بائیں ہاتھ میں پانی کا برتن پکڑتی اور اس میں سے اپنی دائیں ہتھیلی پر پانی ڈال کر اپنا بایاں بازو دھوتی، پھر اس طرح دائیں ہاتھ میں پکڑ کر دائنا بازو دھوتی۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ لونڈیاں ہیں۔ انہیں آپ نے ایک طرف کر دیا۔ اس کے بعد خدمت گار اپنے ہاتھ دھونے لگے۔ انہوں نے پہلے دائنا ہاتھ دھویا، اس کے بعد بایاں، جس سے
पता चल गया कि ये गुलाम है, आपने इनको भी अलग कर दिया। इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस के सवालात में गौर व फिक्र करके इनके 1000 जवाब लिख दिए। ये जवाबात और ख़त ये कासिदों को वापस दिए और कहा कि क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो? याद रखो, जो कुछ खुदा ने मुझे दे रखा है, यानी बादशाही और पैगंबरी, ये नेमतें तुम्हारे माल से कई दर्जा बेहतर हैं। तुम्हारे हदिये तुम्हें खुश कर सकते हैं, मुझे नहीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस के नाम ख़त लिखकर खुद को दिया और कह दिया कि हमारे पास ज़बरदस्त लश्कर मौजूद है, हम इन्हीं के साथ तुम पर चढ़ाई करेंगे और तुम्हारे आदमी हरगिज़ मेरे मुकाबला की ताब न ला सकेंगे। हम इन्हें मुल्क से निकाल कर ज़लील व ख़ार करेंगे और वो हमेशा ज़लील व ख़ार रहेंगे। हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त बिल्कीस को पहुंचा दिया। इस असना में कासिद भी वापस पहुंच गए थे। उन्होंने जो कुछ वहां देखा बिल्कीस से बयान कर दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम का जवाब भी बिल्कीस को निकाल कर दिखा दिया। तब बिल्कीस ने अपने आदमियों को बुलाकर समझाया कि ये आसमानी मामला है, इससे मुखालफत अच्छी नहीं और हम में सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने की ताकत नहीं। फिर बिल्कीस अपने तख्त के पास आई और इसे 7वीं कोठरी में बंद करके इस पर पहरेदार मुकर्रर कर दिए कि इसकी हिफाजत करे और खुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब रवाना हुई। प्यारे दोस्तों, हमें दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि अगर अल्लाह ने चाहा तो हम अगला शुमारा लेकर जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।